محترم ناظرین، ریاستی تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے آج عالمی یومی مادری زبان منایا جا رہا ہے، جس میں ریاست کی مختلف جامعات کے پروفیسر کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے اور ان کو اظہار خیال کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ خواجہ شوق حال میں اردو اکیڈمی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر دانشوروں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی مادری زبان اردو کے تئیں کتنی سنجیدہ ہیں۔ بہرحال جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مادری زبان کی حیثیت سے یورپ کے اندر جو مملکتوں کا بٹوارا ہوا، اور خود ہمارے ہندوستان میں جو سیکنڈ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کا جو فضل علی کمیشن کا جو کمیشن قائم ہوا تھا، جس میں زبانوں کی بنیاد میں جو ریاست کی تشکیل نو ہوئی تھی، یعنی ہر زبان کو ایک ریاست دی گئی تھی، اور بہرحال تلنگانہ کے وجود میں آنے کے بعد اردو کی صورتحال الحمدللہ کافی بہتر ہو رہی ہے، اور ریاستی حکومت جناب کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی زیر قیادت اردو کی ترقی و ترویج میں اردو اکیڈمی کام کر رہی ہے، اور اس کی سرپرستی ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آج اسی کی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی عالمی یعنی بین الاقوامی یوم مادری زبان منانے جا رہی ہے۔ اس موقع سے ہمارے جو آج کے جو ریسورس پرسن سے پروفیسر حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، انہوں نے اپنے اظہار خیال کے ذریعے سے یہ کہا کہ اردو جو مادری زبان ہے وہ اس کی ترقی و ترویج کے لیے نہ صرف حکومتوں کو آگے آنا چاہیے، نہ صرف اکیڈمیوں کو آگے آنا چاہیے، بلکہ سماجی جو جہدکار ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، تمام تنظیموں اور انجمنوں کو بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ اردو بولنے والا ہر فرد اردو کو پڑھے اور اردو کو لکھے اور اردو کو سمجھ سکے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کی مجبوری ہے، اردو زبان اول کی حیثیت سے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا یا میڈیم تھرو اردو نہیں پڑھ سکتا، اس کو کم سے کم چاہیے کہ وہ زبان دوم کی حیثیت سے پڑھے، زبان سوم کی حیثیت سے پڑھے، نئی تعلیمی پالیسی کے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس کو پورا کرے، اس لیے کہ اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ یہ ایک تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے۔ بہرحال اردو بولنے والے اردو پر کچھ اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، کچھ وقت اپنا لگائیں، اور اس کی ترقی و ترویج کے لیے ہمتاً کوشش کریں۔ یہ کام کسی ایک ادارے سے نہیں ہوگا بلکہ بحیثیت مجموعی اجتماعی کاوشوں کی وجہ سے ہوگا۔ بہرحال میں ریاستی حکومت کا اور ہمارے صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا۔ آج ہم یہاں جمع ہیں اور عالمی یوم مادری زبان ہم منانے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی اپنے حصے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اردو کے کاس کے لیے، اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جتنی بھی تنظیمیں، انجمنیں، یونینز اور ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، ان سب کو جوڑ کر ایک ان کے ساتھ آن لائن کانفرنس کریں، اور ان کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اردو کے ان سب کو جوڑیں، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم ان سے تجاویز لیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم پبلش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ ان کے ساتھ نہ صرف ان کو انکریج کیا جا سکے بلکہ ان کی ہمت افزائی کے ذریعے سے نئی اسکیمات کا آغاز کیا جا سکے۔ بہرحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آئندہ آنے والے 3 سالوں میں نئے 1 لاکھ آدمیوں کو ہم اردو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم مختلف انجمنوں کے ساتھ اشتراک کرنے کی کوشش کریں گے اور مختلف حکومتی محکموں کے ساتھ اشتراک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ اردو کا جب جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی چیف گیسٹ اردو کے تعلق سے کوئی مولانا ہے یا منسٹرس وغیرہ ہے؟ ایکچولی سیاسی شخصیات کو ہم اس لیے بلا نہیں پائے کہ یہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس لیے ہماری اپنی یہ کاوش رہی کہ یہ غیر سیاسی ہو اور صرف زبانوں سے منسلک اردو کے پڑھانے والے اور اردو کے معززین کو، دانشوروں کو ہم یہاں بلائیں۔ وہ کچھ دیر سوچے، اس کے بعد بولنے لگے زنانے میں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ زنانے میں نے کہا کہ بھائی میں بھی زنانے میں رہتا ہوں، لیکن کہاں رہتے ہیں؟ اچھا آپ یہ پوچھ رہے تھے کہاں رہتے ہیں، میں سمجھا آپ کی بیگم کہاں ہے یہ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ حال ہو چکا ہے اردو کا، اور فاروق طاہر صاحب سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں ایک فزیشین ہوں، میں علامات شکایت کا جائزہ لے کے مرض کی تشخیص کر کے
اور پھر اس کا علاج بھی اپنے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کہ رکھ دیا گیا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اردو ہے کیا. اردو کیا مادری زبان ہے؟ اردو تعلیم کی زبان ہے؟ اردو سرکاری زبان ہے؟ کیا زبان ہے؟ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ شعر و شاعری کی زبان تو یقینی طور پہ ہے اور دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے. جب میں سعودی عرب میں تھا اور بلکہ کہ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہم لوگ یوانی پروگرام کرتے تھے جس میں میڈیکل کالج کے بچے جا کے اردو میں پروگرام دے کے آتے تھے. تو اس سے تحریک پا کے میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا اور ہم ایک اخبار کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بھئی ہمارے لوگوں کی طبی معلومات کافی کم ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب کوئی مریض آتا ہے پیر نیچے اوپر ہو گیا تو میرے ایک ساتھی جیسا ٹیپ نکال کے ماپنے لگے تھے. تو یہ تھا کہ اردو کا قاری ایسے ثقیل مضامین کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ الف سے شروع ہونے والے اشعار، بے پہ ختم ہونے والے اشعار سے اردو والوں کا دل بہلائیے.